السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے ویورز. آج اسلامی سال کا وہ عظیم اور بابرکت دن ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان یوم عرفہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور جانتے ہیں. یوم عرفہ کیا ہے، یوم عرفہ کی اہمیت کیا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج کا سب سے بڑا رکن عرفات میں وقوف ہے. ناظرین، آج لاکھوں فرزند اسلام میدان عرفات میں جو ہے احرام پہنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ان کا حج قبول کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج مغفرت کا دن ہے. آج ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. آج بہت بڑا دن ہے، اس دن کی بہت بڑی اہمیت ہے. آج کے دن وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں، مسنون دعائیں بھی کی جاتی ہیں، روزہ بھی رکھا جاتا ہے. یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بے شمار رحمتیں، برکتیں اور مغفرت لے کر آتا ہے. آج کے دن دعا کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. آج کے دن کا روزہ رکھنے والوں کے 2 سال کی عبادت جو ہے اس کے مترادف کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ آج کے دن جو تمام احکامات کرے گا، جو تمام رب العزت کے کے سامنے سر بسجود ہو کے جو ہے دعائیں کرے گا تو اس کو بخشا جائے گا، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، اس کو مغفرت عطا کی جائے گی، اس کے ماں باپ، اس کو عزت دولت مال میں اس کو اضافہ کیا جائے گا. ناظرین، آج اس خصوصی پروگرام میں یوم عرفہ کی فضیلت، حج کے اہم ارکان اور دعاؤں کے متعلق آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی فداء الرحمان حیدری صاحب، اسلامی اسکالر ہیں جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، یوم عرفہ، اس کی اہمیت کیا ہے اسلامی سال کے حوالے سے؟ اور آج آپ کو پتہ ہے حج جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، اس کی کیا کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. خوبصورت دن ہے اور خوبصورت عنوان ہے. لاکھوں فرزندان توحید رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اس وقت وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پر عرفہ تعارف سے ہے، پہچان اور تعلق کو کہا جاتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو دنیا کی بھول میں مگن ہو گیا اور ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر وہیں تو مصروف ہو گیا. میری طرف پلٹ کر تو آ. تو آج لاکھوں فرزندان توحید در حقیقت اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ مالک، ہم بٹکے اور بہکے نہیں، ہم تیری جانب آہو گریہ زاری کر رہے ہیں، ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. رہی بات آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت، اور خصوصاً پھر آج کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت کتنی ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ عرفہ کا روزہ وہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. رب العالمین ایسے شخص کے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال ماضی اور 1 سال مستقبل کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب رہی بات اس حوالے سے کہ چونکہ ہمارے ہاں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ عرفہ کی فضیلت انہی کو ملے گی کہ جو میدان عرفات میں شامل ہیں. رب العالمین نے حجاج اکرام کی برکت سے اس دن کی فضیلت کو، اس دن کی مغفرت کو اپنے بندوں کے لیے عام فرما دیا کہ جو جہاں بھی ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے آنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ جہاں بھی ہے اور وہاں رہ کر
وہ اپنے مالک سے جب گڑ گڑا کے مانگے گا مالک اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس دن کے خاص وظائف یا دعائیں، لیکن اس سے قبل میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر وہ اس چیز کا اعلان ہے کہ ہم رب وحدہ لا شریک کی توحید کو یوں مانتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اس کے کسی معاملے میں شریک نہیں ہے۔ کالی رات، اندھیری رات، اور اس اندھیری رات میں ایک سیاہ پہاڑ اور اس پہاڑ پر چلنے والی ایک چھوٹی سی چیونٹی، اور وہ چیونٹی چل رہی ہے۔ اس چیونٹی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ، اس کے دل میں دھڑکنے والے دل کی دھڑکن، اس کے خیالات و تصورات سے بھی رب العالمین واقف ہے۔ توحید کا یعنی یہ معاملہ ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا بھی ساری چیزیں اسی ذات بابرکات کی طرف منسوب ہیں، اور ایک مسلمان کا تیقن یہی ہونا چاہیے کہ وہی ذات کرتا دھرتا ذات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، اس حدیث کی وضاحت فرمائیں کہ عرفات کو حج کا سب سے اہم رکن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی وقوف عرفہ نہیں کرتا، یعنی عرفہ میں نہیں ٹھہرتا، اس کا حج ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی حج کا اہم رکن ہے وقوف عرفہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج حجاج اکرام میدان عرفات کی طرف اب وہ چل پڑے ہوں گے، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا اس سے قبل وہ خطبہ حج دیا جائے گا۔ جی، اور خطبہ حج کے اندر دیکھیں آپ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کس طرح سے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، اور یہ جو مختلف قبائل ہیں، یہ خاندان ہیں، صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں۔ تعارف سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ جل وعلا کے ہاں متقی جو انسان جس درجے کا ہوگا اتنا ہی معزز اور مکرم رب العالمین کی نگاہوں میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا لا فضل لعربی ولا اعجمی، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ اب یہ جملے بولے جاتے ہیں، لیکن میدان عرفات میں در حقیقت پوری امت کی نمائندگی ہوتی ہے، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر رنگ و نسل کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر یہ جو بعد میں ہمارے ہاں فقہی مکاتب بنے ہیں، ان فقہی مکاتب کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت موحد کلمہ کو یہاں ہم اکٹھے ہیں، ہماری خوشیاں بھی سانجھی ہیں اور ہمارے دکھ بھی سانجے ہیں۔ یہ ایک یونٹی کا پیغام ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کر جو ہے رب العالمین سے اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے زندگی جو گزارنی ہے وہ اتفاق اور اتحاد سے گزارنی ہے۔ در حقیقت جب کوئی بھی چیز عبادت کا معاملہ اندھا دھند کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی، مانا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں فلسفے تلاش نہیں کیے جاتے۔ جو ہے نا وہ سنت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند وہ کود جایا کرتا ہے، نہیں دیکھا جاتا کہ اس آگ کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس کے آگے نتائج کیا ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس عبادت سے جو مقصود اور مطلوب ہے کیا وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ویورز، آج کے دن کی فضیلت، حج کی حقیقت، عرفات کی اہمیت اور مسلمانوں کے لیے ضروری پیغام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی فداء الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے حج کی فضیلت کے حوالے سے، یوم عرفہ کے حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت اور اس دن کے حوالے سے کوئی وظیفہ یا مسنون دعائیں جو کرنی چاہیے۔ جی، روزے کی فضیلت میں نے عرض کی تھی کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ،
کہ ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے صغیرہ گناہ اللہ جل وعلا اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور اس دن میں اتنی مغفرت اپنے بندوں کی فرماتے ہیں کہ کسی اور دن میں اتنی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دن کوئی خاص وظیفہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عرفہ کے دن باکثرت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 غلاموں کی آزادی کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور پھر اسی طرح سے 100 گناہ مٹ جاتے ہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ جل وعلا اس دن شیطان کے شر سے یہ کلمات پڑھنے والے کو محفوظ فرماتا ہے۔ اب شیطان مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے انسان کو آ کر تکلیف مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہے کہ رب العالمین کی نافرمانی میں آدمی مبتلا ہو اور احکامات خداوندی کو پس پش ڈال رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دن یہ کلمات پڑھنے والے اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے شیطان کے شر سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن میں خاص دعا یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جب سفر حج پہ جا رہے تھے تو انہیں ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے میرے لیے وہاں دعا کرنی ہے کہ غیبی یعنی عدم موجودگی میں کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کے دن ہم نے دل کھول کر جہاں اپنے لیے اپنی حاجات کو رب العالمین سے مانگنا ہے پورا کروانے کے لیے، وہاں ہم اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کے لیے بھی مانگیں، وہاں ہم اپنے سے وابستہ جو محبت کے اور اخوت کے تعلقات ہیں ان کے لیے بھی مانگیں کہ اے اللہ جل وعلا ان کے لیے بھی آسانی والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ تکبیرات تشریعات سے کیا مراد ہے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکبیرات تشریق یہ ہے کہ جو 9ویں ذی الحجہ یعنی آج کی فجر کے بعد سے یہ کلمات پڑھنا ہم شروع ہوئے ہیں، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ کلمات پڑھے جاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ہیں جو تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورت، مقیم ہو یا مسافر، اس کے لیے یہ کہنا واجب ہے۔ فرق ادائیگی میں تھوڑا سا ہے کہ مرد بآواز بلند قدرے یعنی کچھ بلند آواز سے کہیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ آہستہ آواز سے ان کلمات کو فرض نمازوں کے بعد کہیں گی۔ ایک دفعہ کہنا سنت کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی بھول جاتا ہے تو نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا اور اٹھ گیا، کسی سے بات چیت کر لی، یاد نہیں رہا پڑھنا، تو توبہ اور استغفار ہے، اس کی کوئی قضا اور کفارہ نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیے گا، اور جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہم ایسے کھسک جاتے ہیں، ایسے اٹھ جاتے ہیں کہ جیسے سارا کچھ میں جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ وقت کا ضائع کر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط تاثر ہے، ہمیں علماء سے سیکھنا چاہیے تاکہ موقع بموقع، لمحہ بلمحہ جو اللہ جل وعلا کا حکم ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں وہ حکم پورا کرنا آنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا روزے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں، آج کا روزہ جو ہے کتنا افضل روزہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہاں، میں نے عرض کیا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اب دیکھیں کہ جو سال میں گزار رہا ہوں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ایک آئندہ سال ایڈوانس میں ہی، یعنی کیسی عبادت ہے جو آنے والے وقت کے معاملات ابھی ہوا نہیں، اس سے قبل وہ جو ہے نا معافی کا سبب بن رہی ہے وہ عبادت۔ اور پھر ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ وہ ایک ہی رکھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملانا ہے؟ وہ عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے کہ جس میں 10 ہے تو ساتھ 9 کا ملا لیا جائے، اور یا 11 کا ساتھ ملا لیا جائے۔ اب عرفہ کے روزے کے ساتھ آگے تو ہم ملا نہیں سکتے۔ رہی بات پیچھے کی ہے تو وہ پورے عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت ہے
کہ ہم 1 2 3 4 سے شروع کریں اور پورے 9 روزے رکھیں، وہ بھی ایک الگ یعنی اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی پچھلے 8 روزے نہیں رکھ سکا تو اب صرف عرفہ کا 1 روزہ رکھے گا، اس کے ساتھ آگے 10 11 12 یعنی جو آگے عید کے دن چل رہے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ 4 دن بنتے ہیں، یعنی عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن عید کا تو نہیں ہوتا، لیکن چوتھے دن ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اس چوتھے دن میں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی عید کا پہلا دن ہے، اس میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو یوم عرفہ ہے یہ صرف حاجیوں کے لیے ہی خاص ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے؟ میں یہ عرض کروں کہ اللہ جل وعلا نے حجاج کرام، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آہ و گریہ زاری کی برکت سے اس کو عام کر دیا اپنے بندوں کے لیے۔ وہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ اس دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اجر و ثواب پا سکتے ہیں، اللہ جل وعلا سے اپنی مناجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ صرف حجاج اکرام، کیونکہ حجاج اکرام تو اس دن چونکہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے جو ہے نا وہ دروازے پر وہ ایک سمجھ لیں کہ سر بسجود ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی برکت سے ہم جو نہیں بھی جا سکے، ہم جہاں بھی ہیں ہم وہاں سے اللہ جل وعلا سے مانگ سکتے ہیں۔ اور بات وہی جو میں نے اپنے ابتدائی میں عرض کی تھی کہ جب تک یہ درد پیدا نہیں ہوگا کہ امت اس وقت کن مسائل سے دوچار ہے اور وہ مسائل جن سے امت دوچار ہے ان کا حل کیسے ہے، اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے کیسے لگایا جائے، اس کو کیسے محفوظ کیا جائے، عرفہ کا دن در حقیقت یہ یاد دلاتا ہے۔ اور وہ جو ہم نے قول و قرار کے وعدے کر رکھے تھے وہ پھر سے دہرائے جاتے ہیں، اور کاش کہ امت اب بھی سمجھ جائے کہ اس وقت مسلم امت سمجھ جائے، وہاں جو میدان عرفات میں اکٹھے ہیں، بنیادی طور پر جب عبادت کلچر اور رواج کے طور پر آ جائے، جب شریعت طبیعت کا مزاج بننے لگے، اور جہاں طبیعت اور شریعت میں وہ جوڑ پیدا نہ ہو تو وہاں ہم شریعت کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اپنے مزاج کو فوقیت دینے لگتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگوار ہیں بڑی پیاری بات کہنے لگے کہ خواہشات کا نام جو ہے نا، خواہشات کی تکمیل وہ دین نہیں ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے میں جو ہے نا یہ نیک عمل کر لوں، نیک عمل کر لوں، اور دیگر جو شریعت کے معاملات ہیں۔ کیونکہ آپ نے سوال کیا وقوف عرفہ کا، اور پھر آج ہی چونکہ خطبہ حج بھی دیا جائے گا، اس میں بچیوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں بیٹیوں کے حقوق بھی ہیں، بہنوں کے حقوق بھی ہیں، اور دیکھیں کہ انسانی جو مساوات ہے اس کا درس ہے عملاً۔ تو کیا ہم حج کرنے کے بعد اگر وہ مساوات کا درس ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا، حج کرنے کے بعد مزید سریہ گردن میں اگر وہ پڑ گیا اور گردن مزید اکڑ گئی تو حج کا تو فائدہ ہی نہ ہوا۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کی کہ حاجی جب تک حج کے لباس میں رہتا ہے اللہ جل وعلا اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو پھر خود ہی اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ احرام تو جلدی ختم ہو جاتا ہے، اتارنا پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی حج کے لباس میں کہ وہ بالکل صاف ستھرا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو جب محفوظ رکھتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، جو لوگ جسمانی کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو وہ کس طریقے سے حج کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم برہان رشید نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج کا معاملہ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ جو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، معذوری کی وجہ سے اور زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے جو نہیں جا سکتے، تو یہاں رہتے ہوئے بھی والدین کی خدمت میں اگر کوئی لگتا ہے اور نگاہ محبت ان پہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج عمرے کا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو معاملہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیز آپ نے بڑی اہم پوچھی ہے کہ ایک عبادت آدمی یعنی وہ انجام دینے کی اس میں مالی طور پر سکت نہیں ہے یا جسمانی طور پر وہ اس کی ادائیگی سے معذور ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ آدمی جن چیزوں کو نہیں کر سکتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر اس کی فضیلت نہیں پا سکے گا یا وہ محروم رہ جائے گا۔ اللہ جل وعلا نے اس کے متبادل اتنے سارے ایسے نیکی کے معاملات آسان شکل میں رکھے ہیں کہ آدمی انہی کو بجا لائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔
ٹھیک ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بھی پلیز آپ رہنمائی فرمائیں کہ امت مسلمہ بالخصوص ہم نوجوانوں کو کس طریقے سے یوم عرفات کے حوالے سے جو ہے آگاہی دے سکتے ہیں, کیسے اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت ہماری اسلامی تعلیمات کا ایک بہت اہم رکن ہے, ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, کیسے اپنے بچوں کو جی بالکل راغب کر سکتے ہیں. خصوصاً جین زی کے جو سوالات ہیں جی. اور وہ جو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں, تو ہمیں اس موقع پر یہ بتانا ہوگا کہ اسلام وہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے, اس میں معاملات بھی ہیں, اس میں اخلاقیات بھی ہیں, اور اخلاقیات اور معاملات کی بات ہے کہ آدمی اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے, اپنے اخلاقی طرز عمل سے پہچانا جاتا ہے. ایک آدمی سربہ سجود ہے لیکن دوسری طرف سے اس کے بولنے کے انداز میں وہ کڑواہٹ ہے, مٹھاس نہیں ہے, اس کی باڈی لینگویج کے اندر تلخی ہے, اس کی باڈی لینگویج میں دوسروں کے لیے حقارت ہے. تو یہ عرفہ کا دن در حقیقت ایسی چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے کہ جو خالق کائنات کی نافرمانی کا سبب ہوں اور مخلوق خدا کی اذیت کا سبب ہوں. یہ دو جملے میں عرض کروں کہ خالق کائنات کی نافرمانی, مخلوق خدا کی دل آزاری, کہ میں ایک طرف جب مخلوق خدا کی دل آزاری کروں گا تو خالق کی ناراضی جو ہے وہ میں مول لے رہا ہوں, میں خالق کو ناراض کر رہا ہوں. اور مخلوق خدا کو بھی راضی رکھنا ہے لیکن خالق کے حکم کے مطابق اور خالق کی فرما برداری میں. اگر مخلوق خدا کو خوش کرنے کی طرف میں گیا اور خالق کی ناراضی کا ہوا تو یہ معاملہ الٹ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ مفتی فداء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں حج کی فضیلت کے حوالے سے, اہم ارکان کے حوالے سے, یوم عرفات کے حوالے سے, اور امت مسلمہ کے لیے عظیم الشان جو پیغام ہے اس کے حوالے سے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. عید الاضحیٰ جو ہے صرف ایک تہوار نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے, جن میں اللہ تعالیٰ کی وفاداری, اللہ کے سامنے حکم کی تکمیل, اور اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ سر تسلیم خم کرنے کی لازوال داستان ہے. ذرا تصور کیجئے کہ ایک باپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار تھا. آج اگر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی جگہ جو ہے وہ کوئی جانور نہ وہاں رکھا ہوتا تو شاید امت مسلمہ آج اپنے بیٹے بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوتے. اور بالکل یہ بات جو ہے یہ درست ہے. تو اس تہوار جو یہ تہوار ہے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اس تہوار کا مقصد کیا ہے, ہمیں کیا سکھاتا ہے, اور پوری دنیا میں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں. اور یہ جانور کا جو کانسیپٹ تھا قربان کرنے کا, یہ کانسیپٹ کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا, آج ہم اس پہ خصوصی اور ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ اس عظیم قربانی کی مثال جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, اسلامی اسکالر ہیں, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہماری رہنمائی فرمائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب یہ عظیم قربانی, جی پہلے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اپنے بیٹے قربان کرنے کو تیار تھے اللہ کی راہ میں. اگر بیٹے کی جگہ جانور نہ ہوتا تو کیا آج امت مسلمہ جو ہے وہ واقعی اپنے لخت جگر کو قربان کرتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل جو باتیں کی ہیں وہ بجا کی ہیں. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ در حقیقت عبادت ہے, اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو اطاعت الہی, ہمدردی, مساوات اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا درس دیتی ہے. اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اگر اس قربانی کے عوض اگر امت مسلمہ کو اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا تو ان کے لیے کتنا دشوار ہوتا. اس سنت مبارکہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. اور یہ جانور جو قربان کیے جاتے ہیں, یہ جانور جو ہیں وہ ان کی جان کا صدقہ ہوتے ہیں. ان کے بدلے میں اللہ پاک ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, ان کی بخشش فرماتا ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جانور جو ہیں یہ انسانی جان کا بدلہ ہیں. اور یہی جانور جو ہیں یہ در حقیقت جب آدمی اپنے مال کے ذریعے جانور خریدتا ہے, اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے, تو جو جذبہ پیدا ہوتا ہے
حقیقت میں وہی جذبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے، اور اس میں اخلاص اور للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اگر ہمیں اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا، جی، اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے مشکل عمل کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع کر دیں۔ ہمارے دلوں کے اندر انا نہیں ہونی چاہیے، بغض، تعصب، حسد، کینہ، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ حقیقت میں جب جانور قربان کیا جاتا ہے تو جانور کی گردن پر چھری چلانا حقیقت میں ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے دل کے اندر جتنی بھی قدورتیں ہیں وہ تمام کی تمام ختم کر دیں۔ اور یہ ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر بغض، تعصب، حسد، مرنے تک، یہاں تک کہ ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے مرنے کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر اس کے ساتھ بات چیت کرنا، کلام تک کرنا، اس کی طرف دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ حقیقت میں یہ قربانی جو ہے وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے۔ آپ اگر جانور کو قربان کر رہے ہیں تو جانور کا قربان کرنا یہ آپ کو اسی بات کا درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع بنانا ہے۔ اور وہ تابع کیسے بن سکتی ہے، آپ کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہو سکتی ہے، اس کا بہترین طریقہ جو دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ اپنے دل کی قدورتوں کو صاف کر دیجئے، اللہ پاک آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ جب تک دلوں کے اندر میل کچیل رہے گی تب تک یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں رہے گی۔ دیکھیں، ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اس کے بندوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات کی جائے جو اللہ کے ہاں ناگوار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ کو ظاہراً دکھائی بھی دے رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ گناہوں میں ملوث ہے تو آپ نے اس کے گناہ کا ذکر جو ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اس کا اور میرا معاملہ ہے، اور میں اس بات کو بہتر جانتا ہوں، تم اس بات کو بہتر نہیں جانتے۔ ایک آدمی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا برا انسان ہے، تو آپ نے اس کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے نہیں کرنا۔ اللہ اس اظہار کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے آپ کو ساری کی ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے دنیا میں آپ کو اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، میں نے دنیا میں آپ کو اپنا جج بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ میرے بندوں کے بارے میں ججمنٹ جو ہے وہ پاس کرتے رہیں۔ تو یہی حقیقت میں قربانی کا فلسفہ ہے، بندوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا بولنا، اچھا سوچنا، اچھا کرنا۔ اچھا کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کے بارے میں برا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کی صفات ہیں۔ اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو بلا شبہ ایسے شخص کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ دیکھیں، قربانی کرنے والا قربانی تو کر رہا ہے لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا بول چال نہیں ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اس کا بول چال نہیں ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، تو ایسے شخص کی قربانی کا کیا فائدہ؟ قربانی یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہوا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا عزم مصمم کیا جائے، اے اللہ میں اپنے وجود سے تیرے بندوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ادھر سے ہم تکلیفیں بھی دے رہے ہوں، دوسروں کی دل آزاریاں بھی کر رہے ہوں، اور یہاں پر قربانی کا بھی اہتمام کر رہے ہوں، تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک تو اخلاص اور للہیت کے جذبے کو دیکھتا ہے، اور اخلاص اور للہیت کا جذبہ جو ہے مخلوق خدا پر رحم کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مفتی صاحب ایک بہت شرعی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ قربانی جو ہے فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ جی اچھا، قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے، ہمارے پیارے رسول کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے سنت، لیکن اب واجب کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور مدینہ منورہ میں آپ نے 9 سال مسلسل قربانی فرمائی ہے، اور 10ویں سال آپ نے مکہ مکرمہ کے آ کر قربانی کا اہتمام فرمایا، حج بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کا اہتمام بھی فرمایا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی کام کو اللہ کے پیارے رسول مسلسل کریں تو وہ کام جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے واجب ہونے کی دوسری جو ہے وہ پہچان کیا ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ اس بات کو شو کرتی ہیں کہ یہ قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے بغیر کسی عذر کے، یا اگر استطاعت نہیں رکھتا ظاہر سی بات ہے اس
उसका उज़र है। लेकिन अगर इस्तिताअत भी है, कुर्बानी करने के सारे सोर्सेज भी हैं और उसके बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं करता, तो कुर्बानी ना करने की सूरत में वो बंदा गुनाहगार होगा। और एक और बात, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10, 11 और 12, यानी 3 दिन बनते हैं और 2 रातें बनती हैं। रात के वक्त भी कुर्बानी का एहतमाम हो सकता है। और इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह के यहाँ जो अफजल अमल है वो कुर्बानी करना है। कुर्बानी करने के अलावा कोई अमल अल्लाह के यहाँ अफजल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये कुर्बानी वाजिब है, जो अल्लाह के यहाँ इंतहाई पसंदीदा अमल है कि अल्लाह पाक को इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी करने से हटकर कोई नेक अमल जो है वो पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 50,000 रुपए हैं और वह कहता है कि मैं किसी को डोनेट कर दूं, तो फरमाया गया कि तुम डोनेट करोगे उसका उतना अजर सवाब नहीं मिलेगा जितना कि उन पैसों का जानवर खरीद कर या हिस्सा रख कर तुम कुर्बानी का एहतमाम करोगे, क्योंकि कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करने से बढ़कर अल्लाह के यहाँ कोई पसंदीदा और अल्लाह को राजी करने वाला कोई अमल नहीं है। इस एतबार से देखा जाए और इन रिवायात को सामने रखते हुए देखा जाए तो कुर्बानी करना जो है ये वाजिब है। और अगर कोई कुर्बानी का एहतमाम नहीं करे, उसे चाहिए कि अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब करे और अगले साल पहले इस साल की कुर्बानी करे और फिर उसके बाद जो पिछला साल रहता है उसकी भी कुर्बानी करे, ताकि बंदा जो है वो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सुरखुरू कर सके। अच्छा, ये हुक्म है। बड़ी आपने बहुत ख़ास बात, बहुत अहम बात बताई है। अच्छा मुफ्ती साहब, अक्सर हमने देखा है कुछ लोग इस्तिताअत रखते हैं, इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी का फरीज़ा नहीं अंजाम देते। इसके बरक्स वो कहते हैं हमने जी लोगों में मदद कर दी या हमने खैरात कर दी। क्या कुर्बानी जो है और खैरात के हो सकती है? जी जी, मैंने यही बात आपके सामने अर्ज की है कि कुर्बानी के दिनों में सिवाय कुर्बानी करने के और अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल और पसंदीदा नहीं है। इवन कि आप खैरात भी उस पैसे जो मर्जी करें, जो मर्जी करें, आप ये कह देते हैं कि फलां जो है वो मुस्तहिक है। जिस तरह के लोग कुर्बानी के ऊपर एतराज़ात करते हैं, महंगे महंगे आईफोन लेकर जनाब लग्जरी लाइफ जो है वो गुजारते हैं, और जब कुर्बानी के दिन आ जाते हैं तो उनको मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी याद आ जाती है। अरे भाई, हमदर्दी का जज्बा तो पूरे साल के अंदर होना चाहिए। आप अगर इतनी हमदर्दी रखते हैं तो आईफोन लेने की बजाय नोकिया का को फोन लेकर रखने, बात तो सुननी है। इतने लग्जरी लाइफ गुजारने की बजाय वो पैसे जो हैं वो बचाकर आप मखलूक खुदा पर खर्च करें, तो उन चीज़ों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं आती? असल में हकीकत में ये लोग जो हैं वो मखलूक खुदा को, अहले ईमान को कुर्बानी के जो फ़वाइद हैं, जो मकासद हैं, उनसे महरूम करना चाहते हैं। अब देखें, कुर्बानी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हर बंदा चाहता है कि अल्लाह के यहाँ उसकी बख्शिश का एहतमाम हो सके। हमारे प्यारे रसूल फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, कुर्बानी करने वाले की अल्लाह पहले बख्शिश फरमा देता है। दूसरे नंबर पर आखिरत के अंदर यही कुर्बानी के जानवर अल्लाह के यहाँ उस बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। इन जानवरों की सिफारिश को कबूल किया जाएगा और उस बंदे की बख्शिश का एहतमाम किया जाएगा। बगैर हिसाब किताब के अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इतना अजर सवाब अगर हमें कुर्बानी से मिल रहा है, दोनों जहानों के अंदर हमारी इज्जत और नेक नामी में इजाफा हो रहा है, हम बगैर आमाल, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? कुर्बानी के ऊपर होना चाहिए, ना कि दीगर आमाल के ऊपर। दीगर आमाल करने के लिए बकिया अय्याम हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए कुर्बानी के दिनों के अंदर कुर्बानी करना ये अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब है। कुरान अजीज़ के अंदर इस बात को भी बयान किया गया है कि ए ईमान वालों, इस बात को याद रखो, ना हमें तुम्हारा गोश्त पहुँचता है ना तुम्हारे खून पहुँचते हैं। हम तो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा क्या है, तुम इखलास और लिल्लाहियत के जज्बे के साथ कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और एक और बात, अल्लाह पाक ये भी फरमाता है, तुम्हारे पास जो माल है ये तुम्हारा अपना नहीं है, इस माल के काबिल बनाने वाली जात हमारी ही जात है। आज हम तुमको देखना चाहते हैं कि ये माल तुम हमारी राह में खर्च करते हो या नहीं करते हो। फिर अगली बात अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर तुम माल हमारी राह में खर्च करोगे फायदा क्या होगा? नंबर एक, हम तुम्हारे माल में इजाफा कर देंगे। नंबर दो, हम तुम्हारे माल में बरकत पैदा कर देंगे। नंबर तीन, इसी माल को जखीरा करके कल क़यामत वाले दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बना देंगे। देखें, बेशक कुर्बानी के जानवर हैं। साहब, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाने, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
ویلکم بیک ویوز آج کے دن کی فضیلت، حج کی حقیقت اور عرفات کی اہمیت کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ خطبۃ الحج کتنا ضروری ہے، کیا اہمیت ہے اس کی مفتی صاحب اس میں، اور کن کن ارکان کے اوپر، کن کن حقوق کے اوپر بات کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جو لبیک ہے نا، تلبیہ کہنا، یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے، اے اللہ ہم دل و جان سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اخلاص للہیت کے جذبے کے ساتھ حاضر ہیں، ہم تیری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. قرآن عزیز کے اندر خطبہ یہ جو حج پر دیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ اسپیسیفک کوٹ کی جاتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ خطبہ حج کے بنیادی ارکان میں سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. کیونکہ امت محمدیہ کی پہچان کیا ہے؟ امت محمدیہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. دوسری چیز جو خطبہ حج کے اندر بیان کی جاتی ہے وہ ہے عدل و انصاف. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہ ہو اسے تباہی و بربادی سے کوئی شے نہیں بچا سکتی. اور اس کے بعد پھر بیان کیا جاتا ہے بغاوت. بغاوت کیا ہے؟ کہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا. یعنی یہ پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے پھر اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ بغاوت کہلاتا ہے. اور فرمایا کہ بغاوت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اس کے بعد خطبہ حج کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے ظلم. یعنی ظلم جو ہے وہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. تو اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا بلکہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. جس طرح کہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں، دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو کسی مسلمان پر، دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسلمان کی حمایت کے لیے آواز اٹھائے. یہاں پر 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے زور پر اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم احتجاج تو کرے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس ظلم کو دل کے اندر برا سمجھے. اور اس کے بعد خطبہ حج کے اندر جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا جاتا ہے. جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا درس دیا جاتا ہے. قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. پھر خطبہ حج کے اندر جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں وہ ان کو بیان کیا جاتا ہے. اب فساد پھیلانے والے لوگ کون سے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ کہ جن سے لوگوں کی نہ تو جان محفوظ ہو اور نہ مال محفوظ ہو. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کرنے والے ہوں. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے والوں ہوں. اور خطبہ حج کے اندر ایک پیغام مساوات کا دیا جاتا ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہیں ایک فرد واحد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے پر کوئی کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح آپ نے بھی اس بات کا عہد کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کا دست و بازو جو ہے وہ بننے کی کوشش کرنی ہے. اور خطبہ حج کے جو اہم جو مضامین ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اگر دین کے معاملے میں یا کسی مسلمان کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے دل و جان سے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو اور عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھنا، یہ تمام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ خطبہ حج کے اندر بیان کی جاتی ہیں. اور خطبہ حج کے آخر میں پھر اس بات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمانوں نے ہمیشہ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ 58 اسلامی ممالک ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر بھی کسی اسلامی ملک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پر اپنی آواز کو اٹھانا ہے. تو یہ حج کے جو خطبہ حج ہے اس کے اندر اہم اراکین ہیں کہ جن کو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے. اور آخر میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے اپنے سر کو جھکانا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے. مسلمان کی
تعریف کیا مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں. اب آپ نے حج کیا ہے, حج کریں گے, حج کرنے کے بعد یہ بات یاد رکھنی ہے, حج کرنے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے. اگر یہ تبدیلیاں نہیں آ رہی تو پھر اس حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, اسلامی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے. خطبۃ الحج کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت جو خطاب میں ہوتا ہے وہ سب کچھ بتایا ہے, جو کہ ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے لائیو جو ہے وہاں سعودی عربیہ سے آپ لوگ دیکھ سکیں گے. آج یوم عرفہ کا موقع ہے. اس میں تمام مسلمان اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. جو لوگ وہ آج حج ادا کر لیا ہے, جنہوں نے جو کر رہے ہیں, اور ان کی وہ سب جو دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ہم سب کو سعادت دے کہ ہم لوگ اگلے سال جو ہیں یا آنے والے سالوں میں حج کا فریضہ سر انجام دے سکیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. عید الاضحیٰ کا موقع ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل سے ہی جو ہے کھانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کسی کی طرف باربیکیو پارٹیز ہوگی تو کہیں جو ہے ہائی ٹیز ہوں گی, کہیں جو ہے ڈنرز ہوں گے, تو کہیں جو ہے برنچز ہوں گے. ایسے دن ہیں کہ آپ منع بھی نہیں کر سکتے کسی گھر جا کے کہ بھئی اب ہم نے نہیں کھانا, تو دل کھول کے کھاتے ہیں. جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو باڈی ہے وہ اتنا جو پروٹین ایکسٹرا جو ایبزارب کرتی ہے اور وہ نہیں لے سکتی, کیونکہ آپ لوگ اس طرح تیار نہیں ہوتے. تو پھر بدہضمی بھی ہوتی ہے, دل بھی خراب ہوتا ہے, تیزابیت بھی ہوتی ہے, قبض بھی ہوتی ہے, ڈائجیشن ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور اکثر ہمیں کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا, گیسٹرک ایشوز بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہسپتالوں کا کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن کو تیزابیت ہے, گیسٹرک ایشوز ہو جائیں گے ان دنوں میں, زیادہ گوشت کھانے سے جو ہے بدہضمی ہوگی یا آپ کے معدے کے ایشوز ہوں گے, تو آپ کو کون سا مشروب پینا ہے, کون سی ریمیڈیز استعمال کرنی ہے گھر میں ہی, تاکہ آپ جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں. اور جتنا بھی گوشت کھا لیں, یہ شربت جو ہے منٹوں میں ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. That's what it is said. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب ڈاکٹر ادریس خان, جو کہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک, شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب, ایسا کون سا شربت جو ہے وہ آپ نے تیار کیا ہے جو کہ منٹوں میں جو ہے بدہضمی, گیسٹرک ایشوز, تیزابیت کو جو ہے ایریڈیکیٹ کرے گا؟ اصل میں اس دفعہ جو عید آ رہی ہے وہ تو بہت گرم موسم میں ہے, گوشت خود بھی گرم ہوتا ہے اور موسم بھی گرم ہے, تو پھر اتنی گرمی میں ہم کوئی قہوہ جات کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بھی گرم ہوتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں یا ہمارے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو گوشت کھایا پیا ہے وہ بھی ہضم ہو, اس سے ان کو گرمی بھی نہ ہو, فرد بھی ملے, تو اس کے لیے بڑا سادہ سا اور آسان سا ایک مشروب ہے جو اگر ناظرین ہمارے گھر میں بنا لیں گے تو ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تربوز لیں 200 گرام, مطلب اس کا کٹا ہوا جو پھل ہے وہ لیں, اور اس کے اندر چند پودینے کی پتیاں جو ہیں وہ مکس کر لیں, اس کو بلینڈ کریں. بلینڈ کرنے کے بعد اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ زیرہ پاؤڈر ڈال دیں اور آدھا چمچ جو ہے کالا نمک ڈال دیں. بس اتنی سی سمپل سی ریمیڈی ہے, اور اس کے اندر آپ حسب ذائقہ جو ہے وہ اگر برف ملانا چاہیں, ٹھنڈا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز بغیر برف کے بھی پیا جا سکتا ہے. یہ ہر میل کے بعد اگر آپ ایک گلاس لیتے ہیں تو نہ یہ صرف آپ کا ہاضمہ کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گوشت کی گرمی ہے, پیٹ میں جو تیزابیت بڑھ جاتی ہے, ایسیڈیٹی آتی ہے, کھٹے ڈکار آتے ہیں, اس سے یہ آپ کو بچائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, تربوز کا جو جوس آپ نے بتایا, نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھاری ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں کنزیوم ہوتا, ایک گلاس اگر پی لیتے تو ہمارا آئی تھنک ہماری بھوک بھی مر جاتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, تھوڑا میٹھا ہوتا ہے, تو اس لیے ذرا وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ ہیوی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بالکل زود ہضم ہے, مطلب ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتا ہے, اور بلکہ یہ باقی جتنی بھی آپ نے فوڈ کھائی ہوتی ہے اس کو فوری طور پر ڈائجسٹ کرواتا ہے. اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ ری ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کو, آپ کی ڈائجیشن بہتر کرتا ہے, اور آپ کی جو موبیلٹی ہے فوڈ کی اور انٹسٹائنل موٹیلٹی ہے اس کو انہانس کرتا ہے. اچھا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو گوشت ہضم نہیں ہوتا, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کتنی مقدار میں گوشت جو ہے وہ کھانا چاہیے پورا دن؟ آپ کو پتہ ہے عید کے دن ہے, ہر جگہ جانا ہے تو انہوں نے وہی کلیجی, کسی نے باربیکیو, کسی نے کباب رکھ دینے, یا کسی نے کھانا کرنا ہے. کتنا گوشت کنزیوم کرنا چاہیے ایک دن میں؟ اچھا, اس میں نا بڑی اہم چیز یہ ہے کہ گوشت پکا ہوا کس طرح کا ہے, اور آپ کی عمر کیا ہے, اور آپ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے. اس لیے ہر قسم کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کی ریکمنڈیشنز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بالکل نوجوان ہیں, صحت مند ہیں, تو پھر آپ 100 گرام گوشت ایک دن میں کھا سکتے ہیں.
آپ گوشت ضرور کھائیں لیکن اس کی پوری پلیٹ گوشت سے نہ بھریں بلکہ توازن سے بھریں. اس گوشت کے ساتھ آپ سیلڈ کا استعمال لازمی کریں, اس کے ساتھ دہی کا استعمال کریں یا رائتے کا استعمال کریں. یہ چیز جو ہوگی یہ آپ کے گوشت کو ایزی ٹو ڈائجسٹ بنائے گی. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ گوشت کھا کون سا رہے ہیں. جو ہمارا آرگن میٹ ہوتا ہے جس میں مغز, کلیجی اور گردے, کپورے, اس طرح کے جو اور سری پائے, یہ گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے اور یہ مطلب ہیوی سمجھا جاتا ہے. یہ جو مریض ہیں, جگر کے مریض جو ہیں, گردے کے مریض جو ہیں, یا اس طرح بلڈ پریشر کے, یورک ایسڈ کے مریض ہیں, ان میں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کم چربی والا گوشت لے رہے ہیں اور اچھا پکا ہوا گوشت لے رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ کم پکا ہوا ہو یا بہت ہی زیادہ گلا ہوا جس کے نیوٹرینٹس ہی مرے ہوئے ہوں, اس سے بچیں. تو اگر آپ اچھا گلا ہوا گوشت ہے اور اس کے اندر توازن کے ساتھ یہ ہمارے جو مسالہ جات ہیں ایشیا کے, جس میں سونف, اجوائن, ادرک, لہسن, پودینہ, زیرہ, اس طرح کے مسالہ جات کے جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پورا سال گوشت کھاتے ہیں ان سب سے زیادہ صحت مند گوشت ہمیں عید پہ ملتا ہے. اچھا. کیونکہ عام طور پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں جو یا بیمار ہوتے ہیں یا بہت زیادہ عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ان کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو فارمر کو اب زیادہ بینیفٹ نہیں دے رہے ہوتے تو وہ اب کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ذبح کر دو. ادروائز وہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں, اس جانور کو پالتے ہیں اور وہ قربانی پہ ہی سیل کرتے ہیں. اور قربانی کا پھر ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کا جانور اتنے وزن کا ہونا چاہیے, اتنی عمر کا ہونا چاہیے, اس کو کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. اس لیے قربانی پہ ایک صحت مند گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس گوشت کے جہاں باقی جس طرح سے آپ کے تھوڑے سے پہلے پروگرام مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جو اسلامی بینیفٹس ہیں, ثواب کے بینیفٹس ہیں, اس کے ساتھ صحت کے بڑے فائدے ہیں اس کے لیے. ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے, بچوں کو نیوٹرینٹس ملتے ہیں, بزرگوں کے لیے بہت اچھا ہے, ان کو ان کے سوپ پلائیں. اور اس کے علاوہ ان کو باربیکیو میں صرف ایک چیز کی احتیاط کیا کریں کہ زیادہ جلنے نہ پائے گوشت, جو جلا ہوا حصہ ہو وہ کاٹ دیں. سفید چربی جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو علیحدہ کر دیں. باقی گوشت بہت صحت مند ہے اور اسپیشلی گوشت اتنا نقصان نہیں دیتا جتنے ہمارے اوپر کے لوازمات ہمیں نقصان دیتے ہیں. ہمارے لوگ گوشت کے ساتھ کولڈ ڈرنک پینا بڑا ثواب سمجھتے ہیں کہ یہ تو لینی ہی لینی ہے. اچھا, ایک جگہ میں پڑھی تھی لکھا ہوا تھا کہ روٹی کے ساتھ بوٹی نہ کھائیں, اجتناب کریں. کیا طب کی زبان میں یہی بات کی جاتی ہے؟ اس لیے اب تو جو کہ روٹی جو ہے وہ اٹ سیلف ایک انرجی ہے, وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں اور وہ انرجی بڑھاتے ہیں. اگر آپ روٹی کے ساتھ بوٹی لیتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ انرجی ڈبل کر رہے ہیں, اس کو بھی ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ روٹی کے ساتھ شوربہ استعمال کریں, وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تاکہ روٹی کو سافٹ بھی بناتا ہے اور ایزی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ پروٹین ویسے انٹیک کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روٹی کے گوشت کے ساتھ کولڈ ڈرنک, نان اور اس طرح جو میٹھا ہے زیادہ, جس میں آئس کریم وغیرہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حلوے ہیں, تو ان سے ذرا اوائڈ کریں. اور یہ جو رنگ برنگے مشروبات ہیں ان کی بجائے اگر آپ نیچرل ڈرنکس کی طرف جاتے ہیں, اور تربوز کا ڈرنک تو میں نے بتائی ہے, اس کے ساتھ اگر آپ بہت ہی ایزی اور لائٹ ڈرنک لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لیمو پانی ہے. اچھا, اگر تربوز جو ہے جو نہیں کھا پاتے, جن کو شوگر ہے یا نہیں ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا ہوا, تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل لیمو پانی ہے. لیمو پانی آپ سکنجبین بنائیں اور نمک والی بنائیں. اور نمک کی جگہ اگر پنک سالٹ اگر یوز کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. وہ آپ کے لیے ہر کھانے کے بعد آپ نے 3 ٹائم لینا ہے. ہاں, ہر کھانے کے بعد نہیں. ایک تو موسم بہت شدید ہے, اس موسم میں تو آپ دن میں 3-4 جگ بھی پانی پی جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں گئے. تو اس کنڈیشن میں اگر آپ لیمو پانی بناتے ہیں اور اس میں پنک سالٹ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے الیکٹرولائٹس کو بھی بیلنس رکھتا ہے, آپ کی ڈائجیشن بھی بہتر رکھتا ہے, آپ کو ایسیڈیٹی بھی نہیں ہونے دیتا اور آپ کے گوشت کی گرمی کو بھی کم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ سلاد کا استعمال لازمی کریں, کیونکہ جو کھیرا ہے, اس کے علاوہ جو ککڑی ہے, ٹماٹر, پیاز ہیں, یہ چیزیں اگر آپ ساتھ اور لیمو کا استعمال شروع رکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی عید بہت اچھی گزار سکتے ہیں. ادروائز یہی عید آپ کے لیے بیماری بن سکتی ہے, وبال جان بن سکتی ہے, آپ کو اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ سکتا ہے. اور ہمیشہ دیکھیں ہر سال جو اسپتال بھرے ہوتے ہیں, عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو ہے گیسٹرو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, لوگوں کو ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں, وامٹس ہیں, ڈائریا ہے. بالکل. اچھا, گوشت جب آپ سیو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, قربانی کا گوشت جو لوگ فریزرز میں سیو کر کے مہینے کے بعد کھاتے ہیں, کیا یہ چیز درست ہے؟
مہینے بعد والی بات تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے یہ جس طرح کی گرمی ہے, اس گرمی میں مائکروب جو ہے وہ زیادہ جلدی سے گرو کرتے ہیں, تو لہٰذا گوشت کو زیادہ دیر دھوپ میں رکھنا, زیادہ دیر کھلی ہوا میں رکھنا, وہ کنٹامنیشن کا باعث بنتا ہے, اس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ گوشت کو چھاؤں میں رکھیں, ہوا میں رکھیں, اور جیسے ہی خشک ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, تو فوری طور پہ اس کو سیو کریں. اگر آپ نے بانٹنا ہے تو بانٹ لیں, جو بچانا ہے وہ فوری بچا لیں, اس کو سیو کریں. اچھا, کچھ لوگ پھر بہت زیادہ دھوتے ہیں گوشت کو, دھونے میں پھر اس کو خشک نہیں کرتے, اس میں نمی رہ جاتی ہے, اس نمی سے کنٹامنیشن اور بڑھتی ہے. تو اس کے لیے جب آپ گوشت کو محفوظ کریں, جب فریز ہو گیا پھر تو فریز ہو گیا, لیکن فریز ہونے سے پہلے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا, وہ بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں, جس سے فوڈ پوائزننگ بہت بڑھتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھایا بھی تو 2 بوٹیاں ہیں اور اس سے ہمیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ غلطیاں کون کون سی ہیں؟ غلطیاں یہی ہے نا کہ جب آپ گوشت سیو کر رہے ہیں تو اس وقت اس کی کنٹامنیشن کا خیال رکھیں کہ اس میں آلودگی نہ جائے. آپ گوشت کاٹنے کی چھری اور اس کا کٹنگ بورڈ الگ رکھیں, تاکہ وہ باقی جو ہماری میٹ ہے اس کے ساتھ یا باقی جو فوڈ ہے اس کے ساتھ کنٹامنیٹ نہ ہو. اور اس کے علاوہ فوڈ کو خشک کر کے سیو کریں. جب اس میں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, وہ بالکل گیلا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہ نمی جو ہے وہ مائکروبز کی زیادہ پرو ہوتی ہے کہ اس میں مائکروب زیادہ جلدی گرو کرتے ہیں. تو اس کو اچھی طرح خشک کریں, ہوا میں, پنکھے میں اس کو خشک کر کے اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں کہ جو اس کا پانی گر رہا ہے وہ گر جائے. اس کے بعد اس کو سیونگ کی طرف لے کے جائیں. اور پھر جب آپ نے گوشت پکانا ہے وہ آپ فریج میں رکھیں, اور جو آپ نے سیو کرنا ہے لمبے عرصے کے لیے اس کو فریزر میں رکھیں. اور فریزر سے بھی جب آپ نے پکانا ہو, پہلے اس کو 12 گھنٹے, مطلب صبح آپ نے پکانا ہے تو رات کو اس کو آپ فریزر سے نکال کے فریج میں رکھ دیں, اور صبح آپ اس کو استعمال کریں. اور صبح بھی جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو اچھی طرح سرکہ لگا کے دھوئیں, تاکہ اگر کوئی کنٹامنیشن ہے بھی صحیح تو وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. روزانہ بھی گوشت نہیں کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں, روزانہ آپ کھائیں, لیکن دن میں ایک ٹائم کھائیں. دن میں ایک ٹائم؟ ہاں, تینوں ٹائم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ناشتے میں بھی گوشت ہے اور لنچ میں بھی گوشت ہے, ڈنر میں بھی گوشت ہے. آپ دن میں ایک ٹائم اچھا میل لیں, مٹن لیں, بیف لیں, جو بھی لیں آپ, اچھا میل لیں. کتنا گرام لینا چاہیے؟ 70 سے 100 گرام کے درمیان ایک بندہ جو ہے وہ ایک دن میں کھا سکتا ہے. جو کڈنی کے پیشنٹس ہوں یا لیور کے پیشنٹس ہوں یا یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہوں, وہ ذرا کوانٹٹی کم رکھیں. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ چربی والا گوشت اور آرگن میٹ, جس میں مغز, کلیجی, نہاری, سری پائے, ان کو ذرا اوائڈ کریں. باقی جو لیس چربی والا گوشت ہے اور اچھا پکا ہوا گوشت ہے وہ آپ 100 گرام تک ایک دن میں لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ادریس خان ماہر طب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز, ہم نے آج اسپیشلی جو ہے وہ ایک اس پروگرام کو ڈیزائن کیا. آپ نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کی اہمیت کیا ہے, یوم عرفہ کی اہمیت کیا ہے, حج کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے, اور خاص طور پہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ کل عید ہے. اور دوسری بات یہ ہوگا, کل عید ہے اور عید کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے اتنا کھانا ہے اور سوچ سمجھ کے کھانا ہے, اور اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہیں بنانا. یہ بھی ایک طرف میں نے پڑھا تھا. تو ویورز, ہماری عید ٹرانسمیشن جو ہے اب کل سے شروع ہوگی, اور آپ لوگوں نے بالکل نہیں مس کرنی, کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن بہت ڈفرینٹ ہے اس بار. تو تینوں دن ہماری ٹرانسمیشن ضرور دیکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی. نیو پاکستان پہ جا کے ہمارا کانٹینٹ بھی دیکھ سکیں گے. ملیں گے عید کے بعد. اپنا بہت خیال رکھیں. نیو کی ٹیم سے آپ لوگوں کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک.